السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ 2 روز پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک طویل پریس کانفرنس کی اور ان کی پریس کانفرنس سے شاید یہ لگا کہ بجٹ کا جو سیشن ہے وہ واپس آ گیا، کیونکہ عام طور پر جو وزیر خزانہ ہے اتنی لمبی لمبی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد کیا کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو ملک کی اس وقت اوور آل جو معاشی صورتحال ہے، اور پھر تحریک انصاف نے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا تھا اس حکومت کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اس کا بھی انہوں نے جواب دینا تھا۔ اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ایک طرف پاکستان کے معاشی حالات سب کو پتہ ہے کہ بڑے گھمبیر ہیں، لیکن وزیر خزانہ صاحب بڑے مطمئن نظر آئے، اور خاص کر کے انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ تھی اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر شہباز ان کی یہ بات مان لی جائے تو گزشتہ جو 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہیں انہی کو اگر آپ دیکھیں، پریشانی تو ہے۔ ایک طرف جو آرمی چیف ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور اس کے بعد وہ UAE جائیں گے، اور ان کے دورے کا ایک جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک اور فائنینشیل بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ پاکستان کو ملے۔ دوسرا، 24 گھنٹوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ ہی کی خبر ہے اور تصدیق بھی کی ہے شہباز شریف صاحب نے، کہ ان کے IMF کی MD سے بھی بات ہوئی ہے اور چین کے وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے۔ یہ تو وہی پرانا فارمولہ نہیں ہے، چین، سعودی عرب، UAE ان سے پیسے مانگ رہے ہیں اور IMF کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ کنڈیشنز کم کر دیں۔ تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ کیوں کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں؟ پچھلے ہفتے ہم نے کیا پروگرام کیا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اگر IMF نہ آیا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اگر سعودی عرب نہ آیا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو پتہ نا کہ منع کیا تھا کہ اس طرح کی گردان جو ہے دیوالیہ ہونے کی آپ نہ کریں، کیونکہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ اس پریس کانفرنس میں اس بات پر بھی انہوں نے زور دیا۔ پاکستان پتہ نہیں کب دیوالیہ ہوگا، آفیشلی کب نہیں، ہماری تو کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ پاکستان دیوالیہ ہو، لیکن پاکستان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے کل کے پروگرام میں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ تھا اس میں جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ مزید گر کر 5.6 ارب ڈالر تک آ چکے ہیں۔ یاد رہے یہ بھی نمبر ایک ہفتہ پرانا ہے، اس میں سے ابھی مزید 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو پیمنٹ ہے وہ جو آج جمعے کو ہوئی ہے وہ اس میں سے مائنس ہوگی۔ تو سچویشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ جو اوور آل صورتحال ہے وہ اب لگ یہ رہا ہے، جو میں اب یہاں پہ خبر دے رہا ہوں، کہ وزارت خزانہ کے کنٹرول سے سلپ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کو انٹروین کرنا پڑا ہے۔ اور یہ پہلی انٹرونشن نہیں ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ایسی میٹنگز انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں لی ہیں جہاں پہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہلکی سی موسیقی بھی بجائی گئی ہے۔ ڈائریکٹ انہوں نے ڈار صاحب کو کویشچن نہیں کیا، انڈائریکٹلی جی آپ تو یہ کہتے تھے، لندن یہ کہتا تھا، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو اب صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ڈار صاحب کی ود IMF مشن چیف، وہ اتنی کوئی پازیٹیو نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر چیزیں جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے سلپ ہونا شروع ہوئیں، اور جو ڈار صاحب کی پریس کانفرنس تھی اسینشلی تو انہوں نے PTI کو جواب دیا، لیکن میں نے اس پریس کانفرنس سے جو میسج گیدر کیا اور جو ہم نے پھر رپورٹ بھی کیا ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کہ پلان B کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے ایز این آلٹرنیٹو ٹو دی IMF دین ٹو سپلیمنٹ دی IMF پروگرام۔ تو وہ اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ صورتحال ہے کیسی اور پرائم منسٹر صاحب کو انٹروین کیوں کرنا پڑا۔ کل کی جو ان کی جو پرائم منسٹر صاحب کی کال تھی IMF MD کو، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھے کال کیا تھا، چلیں ٹھیک ہے انہوں نے کال کیا تھا، پروٹوکول میں شاید ان کا کال کرنا بنتا ہوگا، بٹ اس کال کے اندر 2 بڑے جو میجر مطالبات یا درخواستیں انہوں نے کی ہیں ہماری طرف سے۔ نمبر 1 کہ پاکستان نے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے وہ پاکستان نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 2 جو ٹیکسز میں اضافہ ہونا ہے وہ ہم نہیں ابھی کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور باقی انہوں نے مزید اس سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بات کی، لیکن میرا خیال شہباز شریف صاحب کی ہی زبان سے یہ بات سن لیتے ہیں۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب آج جب انہوں نے ایڈریس کیا تو کیا فرمایا یہ ذرا سنتے ہیں۔ IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر، کل جب مجھے ان کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے، پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی، لیکن خدا را ہمیں یہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، ہماری معاشی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو غریب آدمی کو میں ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ ہاں جو عمراء جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا، اس کے اوپر مجھے کوئی میرے ذہن میں نہ بوجھ ہے نہ خوف ہے
क्योंकि गरीब अमीर आदमी अगर टैक्स नहीं देगा तो कौन गरीब देगा। तो मैंने कहा अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर मैं बोझ नहीं डाल सकता, उसमें आप मेरी मदद करें और जो शराइत आपकी हैं हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम अमल पैरा हूँ। तो उसने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मैं समझती हूँ पूरी तरह, मैं आपकी इन मुश्किल को मैंने कहा आप अपनी टीम भिजवाएं। जी सुना आपने कि जी वो फरमा रहे थे कि जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उनको दरख्वास्त की कि पाकिस्तान के जो इकॉनमी के जो हालात और जो लोगों के जो हालात हैं उन हालात के अंदर हम आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मेरे से हमदर्दी का इजहार किया और फिर मैंने कहा कि जी फिर आप मिशन भेजें। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आगे से जो IMF की MD है उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको किसने कहा था कि ये हुकूमत ले लें, अच्छी भली आपको इमरान खान साहब चला रहे थे, चलाने देते उन्हें, अगला इलेक्शन आपका हो जाता। ये तो सियासी सवाल था। नहीं, ये सियासी सवाल था। अंदर से वैसे उन्होंने कहा होगा, उन्होंने इकोनॉमिक क्वेश्चन और किया होगा कि आपने वजीर खजाना क्यों चेंज किया था। तो ये हो सकता है कि उन्होंने वजीर खजाना क्यों चेंज किया आपने, ये हो सकता है उन्होंने कहा, हमें नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं। बहरहाल इसमें सूरत हाल इस वक्त ये है। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि IMF की MD ने ये बात कही है कि मैं 2-3 दिन में मिशन भेज दूंगी। मेरा ख्याल अभी आज सच कोई डेट तय नहीं हुई, क्योंकि संडे को प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं और इसहाक डार साहब भी जा रहे हैं जिनीवा, जहाँ पे साइड लाइन के ऊपर इनकी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की IMF की MD से भी मुलाकात होगी और उसमें फिर ये कुछ चीज़ें तय होंगी, गिव एंड टेक। कहीं उसी को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे, क्योंकि 2 रोज़ में ही अगर आप देख लेना कि 2-3 रोज़ में इन्होंने जाना है तो वहां पर उनकी मीटिंग होनी है, तो शायद उसी मिशन के पाकिस्तान आने की कुछ रिक्वायरमेंट्स, मतलब मिशन एक सेपरेट चीज है, चले साइड लाइन पे मुलाकात होना एक सेपरेट चीज है कि मिशन एक सेपरेट चीज होती है। साइड लाइन पे तो आप देखें IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने तो डिटेल्स निटी ग्रिटीज तय नहीं करनी ना, वो तो मिशन करता है और मिशन की जो सरबराही होती है वो मिशन चीफ करते हैं जो नेथन पॉटर हैं, वो होंगे उसमें जो कंट्री हेड है एस्टर वो होंगी और वहां से भी टेक्निकल पूरी एक टीम आती है वाशिंगटन से। तो उन दोनों चीज़ों को आपस में आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। इन्होंने जो मेरे ज़राए के मुताबिक अब IMF को ऑफर किया है कि हम फ्लड लेवी लगाने को तैयार हैं। दूसरा इन्होंने कहा जी हम कुछ कमर्शियल बैंक्स के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाने को तैयार है। और तीसरी जो बात इन्होंने इंपॉर्टेंट कही कि जो 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट का जो एक गैप आ चुका है उसमें इजाफा हुआ है, उसके बदले में अभी हम इसमें बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार नहीं है, आप हमें कुछ टाइम दीजिए, अगर फर्दर कोई डेविएशन होती है तो उसको हम एड्रेस करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे और एक्सचेंज रेट भी तो है ना, एक्सचेंज रेट तो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर है ना, उसके ऊपर तो IMF कोई रिलैक्सेशन इनको नहीं देगा। मिस्र में भी अभी उन्होंने जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने वहाँ पे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की बात की है, ये जो अभी उनके साथ पिछले हफ्ते में कुछ डेवलपमेंट्स हुई है। इस सूरत हाल के अंदर ये जो उनकी IMF की कंडीशंस है और कुछ और भी हैं, तो जब तक इनके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं होती कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, ठीक है। और अगर ये अभी भी वादे कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वादा शहबाज शरीफ साहब ने किया है या इमरान खान साहब ने किया था या मिफ्ता इस्माइल ने किया था या इसहाक डार साहब ने किया है या शौकत तरीन ने किया है, ये वादा पाकिस्तान की वज़ीर ख़ज़ाना जब से हम IMF के प्रोग्राम में एंटर हुए हैं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, PTI की गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, जितनी हमने कमिटमेंट्स की हैं, हर दफ़ा जब रिव्यू आता है यही रोना होता है, हम कहते हैं कि प्लीज कर लेंगे, वो कंडीशन है। अच्छा, उसमें IMF की MD ने जो एक इंपॉर्टेंट बात की है, जो शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा, उन्होंने मेरे से पूछा कि चीन और सऊदी अरब से कैसे मामला चल रहे हैं, जो आपका भी एक इंटरेस्ट है ना, आर्मी चीफ वहाँ पे सऊदी अरब गए हुए हैं। तो मैंने इनको कहा जी, प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने उनको कहा जी वो हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी एक ख़तरनाक चीज़ हुकूमत करने जा रही है कि बजाय एक वो सख्त फैसले करती और एक रास्ता लेती और एक ऐसा रास्ता जिसमें वक्ती तौर पर तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती, मुझे आपको वो लोग जिनकी आमदन हमसे बहुत कम है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, हुकूमत के वोट पे असर पड़ता, वो रास्ता हुकूमत ने फौरी तौर पर नहीं लिया। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, मेरे लिए उसकी जो प्रेस रिलीज थी बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि उसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के माशी हालात हो गए जहाँ पे आप दिवालिया होने की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, आप रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें या ना करें। किस चीज़ पे एतराज़ है? अपेरेंटली तो मतलब एक तो अदराक है उसका कि देखें इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट, इससे पहले आमतौर पर सलामती के इश्यूज डिस्कस होते हैं, लेकिन आप देखें कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के बावजूद जो आगाज़ है उस एलामिये का, वो तो ज़्यादातर फोकस है ही मईशत के ऊपर। देखिए तो उसमें उनका स्टार्ट क्या है, जिसमें इनकरेजिंग स्टेटमेंट भी और डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट उसके एलामिये के अंदर आपको मिलती है। नाज़रीन, जो उनकी इनकरेजिंग स्टेटमेंट है वो ये थी कि द फोरम अंडरस्कोर्ड द कम्प्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड दैट सॉवरेनिटी और डिग्निटी comes under stress without self sufficiency and economic independence।
کہ جو اکنامک ساورینٹی ہے وہ اپنی اکنامک انڈیپینڈنس کے بغیر، جو نیشنل ساورینٹی ہے اکنامک انڈیپینڈنس کے بغیر نہیں آ سکتی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ملک کے چیف آف دی آرمی سٹاف کو ہم سعودی عرب بھیج رہے ہیں، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی درخواست کریں سعودی کنگ سے کہ جی پاکستان کے لیے قرضے لیں. تو کیا یہ ایک ڈگنیفائڈ ایک طریقہ ہے؟ جب یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی تو ہم ہی آگے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت کہے گی کہ ہم نے اب ایک مشکل فیصلہ کیا ہے اور اس میں تمام جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو قربانیاں دینا پڑ رہی ہوں گی. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں. یہ چیز آپ کو اس اعلامیے کے اندر بالکل بھی نظر نہیں آتی. وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اعلامیے کے اندر جی؟ کہ اکنامک اسٹیبلٹی روڈ میپ جو ہے وہ حکومت نے ڈسکس کیا وہاں پہ. اور اس کی جو ایک اور جو چیز جس سے مجھے خدشہ یہ پیدا ہوا کہ حکومت زیادہ سنجیدہ نہیں تھی جب تک ان کو چین اور سعودی عرب کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کا راستہ ہی واحد راستہ، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، کہ ایکسپلورنگ ادر فائنینشیل ایونیوز بیسڈ آن میوچل انٹرسٹ ایز ویل ایز ریلیف میئرز فار کامن پیپل. مطلب آپ دوسرے اپارچونیٹیز کی آپشنز کی بات کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ تمام جو آپشنز ہیں وہ آپ کی آئی ایم ایف سے ہو کے گزرتی ہے. جب یہی سوال میں نے جب اسحاق ڈار صاحب سے کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے گا. اس کے اوپر تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اکانومی ڈسکس ہوئی ہے اور پہلے دن ایجنڈا ہی وہی تھا، لیکن جو وہاں سے ہینڈ آؤٹ آفیشیل آیا ہے اس میں وہ تھوڑا سا وہ ویگ ہے. وہ لانگ ٹرم پلان کی تو بات کر رہا ہے، پروڈکٹیوٹی، ایگریکلچر، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. امیجیٹ جو ایک سوال آپ نے وہاں پہ ریز کیا تھا کہ جو اگر آئی ایم ایف میں جانا تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا؟ ہمارے سامنے راستہ جو آپ نے این ایس سی میں کہا، ایوری باڈی واز سیٹسفائڈ، دیر واز نو نتھنگ ٹو وری، اینڈ دے ور آلسو کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ ہم سارے مل کے ایز اے ٹیم پاکستان کو جس بھور میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دس از ناٹ دی آؤٹ کم آف 8 months پرفارمنس آف پی ڈی ایم گورنمنٹ. This is the outcome of 42 months mismanagement, governance, and now I can safely add the huge corruption highest in the history of Pakistan. جی کامران، آپ نے سنا ڈار صاحب نے تو کہا جی کہ وہاں پہ سب مطمئن تھے، کوئی چیز آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب اچھا چل رہا ہے، آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں نے آغاز میں اسی لیے پوچھا تھا کہ اور اوپننگ میں نے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ سب مطمئن ہیں. اگر سب مطمئن ہوتے تو نہ پھر شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو کال کرتے، نہ چین کے وزیر اعظم کو کال کرتے، نہ جو ہیں ہمارے آرمی چیف 6 روزہ دورے پر یو اے ای اور سعودی عرب جاتے. اور دوسرا، آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنس کی اور یہ ساری چیزیں، تو پھر ہمیں یہ بیگنگ بول جو ہے اس کو توڑنا پڑے گا. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے، آئی تھنک اوور نائٹ تو چیزیں چینج نہیں ہوں گی. وی آر ان اے کرائسس، اور اس وقت تو ہمیں دوست ممالک کی مدد کی ضرورت ہے. دی اونلی ایشو از کہ یہ کمبینیشن ہوگا نا، کہ ایک تو اگر آپ کے دوست ممالک چین، سعودی عرب، یو اے ای آپ کی مدد کر دیتے ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اس لیے نہیں یوز کرنا چاہیے کہ جب یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں گے. اس کو پھر یوز کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ کو 3-4 ماہ کا کوشن ملتا ہے تو پھر وہ کڑی جو ریفارمز ہیں، جو تکلیف دہ اصلاحات ہیں، وہ کرنی چاہیے، ان کا آغاز کرنا چاہیے. وہ ہم نہیں کرتے. ایک بڑی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں یہاں پہ، اور یہ اگین بڑی الارمنگ چیز ہے. جو اس وقت حکومت کے اندر سوچ یہ پائی جا رہی ہے کہ چین ہمیں کچھ رول اوور کر دے گا، ٹھیک ہے، اضافی قرضے ابھی چین دینے کو تیار نہیں ہے بغیر آئی ایم ایف کی چھتری کے. جو زیادہ خطرناک بات ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں $3 ارب مل جائے گا. تو وہ جو $3 ارب مل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ پر منتھ آپ کو آن این ایوریج $1 ارب آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنے ریزروز کو اس حالت تک رکھنے کے لیے. آگے بڑھنے کی بات نہیں، جو بہت ہی خطرناک حد تک گر گئے ہیں، اس کو اس لیول پہ مینٹین کرنے کے لیے پر منتھ ہمیں $1 ارب کی ضرورت ہے. تو کسی ایک حلقے کے اندر، حکومتی حلقے کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو $3 ارب ہمیں مل جائے گا تو وہ پھر ہمارے پاس ایک ونڈو ہوگی جس میں ہم آئی ایم ایف کو کہیں گے دیکھیں جی ہمیں فوری طور پر تو آپ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں سنجیدہ ہیں، تو آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو اس کو ایز اے پوزیشن آف لیوریج یوز کیا جائے گا، بجائے کہ اس کو آپ یوز کریں اس اپارچونیٹی کو. ٹھیک ہے، یہ ایک پیسہ آ گیا، ہم سنجیدہ، ہم آج ہی بات کرنے کو تیار، اس کو ہم مزید ڈیلے نہیں کریں گے. اور اس پلان کا ایک اور بھی حصہ ہے کہ جو پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں ان کو مزید وہ نیچے نہ گریں. ایک اور جو پلان ہے گورنمنٹ کا ادر دین کہ دوستوں سے مانگنے کا، کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے، اسی ہفتے کابینہ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو 3 پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں انٹرنیشنل، ان کو آؤٹ سورس کیا جائے، اور جو ایل این جی پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے. اب اس حوالے سے کیا اوور نائٹ یا جلدی میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ جو ڈالرز پاکستان میں بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے ذکر کر رہے تھے کہ جو پاکستان کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے اس میں پاکستان کو کافی مشکل فیصلے کرنا ہے, کیونکہ ادروائز فیصلے نہ کیے تو پھر اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ ہم دیوالیہ ہو سکتے ہیں. اب ایک طریقہ, جیسے ایک تو ہم اپنے دوست ممالک سے پیسے مانگتے ہی رہتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو ریزروز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس کو تیز کیا جائے. اور اس کا ایک تو فائدہ بھی ہے, دو فائدے ہیں, ایک تو آپ کو ڈالرز ملیں گے, دوسرا یہ جو لاس میکنگ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یہ بھی ایک بلیک ہول ہے نا, پاکستان کی معیشت کو اندر سے یہ کھا رہے ہیں گھن کی طرح. اس حوالے سے بھی اب ایک گورنمنٹ تھوڑی سی دکھا رہی ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنی ارجنسی کہ اس معاملے کو بھی اب ایکسپیڈائٹ کیا جائے, حالانکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا دیکھیں, جو ڈار صاحب کا پلان بی ہے, جو آلٹرنیٹ ٹو دی آئی ایم ایف ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو سپلیمنٹ کرنا چاہیے. جب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی بھی سائڈ سے کوئی بہت میجر سپورٹ نہیں آ رہی تو پھر یہی پلان آئی ایم ایف کے پلان کو سپلیمنٹ کرے گا. اس میں جو ریاستی ادارے ہیں, حکومت کے جو کچھ شیئرز ہیں اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں اس کے اندر, ان کو بیچنے کی بات ہے. اور یہ بات آج سے نہیں چل رہی, یہ بات کئی سالوں سے چل رہی ہے, کئی مہینوں سے چل رہی ہے, اس پہ پروگرس نہیں ہو رہی تھی. اب جو ڈار صاحب نے فرمایا کہ 30 جون 2023 کو پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے جو لیول ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ بہت آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہوگا. ان کا ماضی کے مقابلے میں تو بہت زیادہ نہیں ہوگا, بٹ جو ابھی صورتحال سے آپ کو بہت بہتر لگے گا. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایل این جی پاور پلانٹس کا انہوں نے ذکر فرمایا اور یہی شیئرز بیچنے کا ذکر فرمایا کہ یہ لو ہینگنگ فروٹس ہے, اس کو ہم فوری کر لیں گے. یہ کام کرنے کے لیے سپٹمبر میں جب شہباز شریف صاحب گئے تھے یہی گلف کے دورے کے اوپر, تو اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے یہ چیزیں ان ممالک کو بیچنی ہے. کیوں بیچنی ہے وہ بھی ابھی بتا دیتے ہیں ناظرین کو. اس لیے بیچنی ہے کہ اب یہ ممالک پاکستان کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ آپ کو کتنے $3 ارب کتنی دفعہ پکڑائیں گے, ہم نے پھر 3 مہینے بعد ان کے دروازے پہ پہنچ جانا ہے. ابھی $3 ارب نومبر لاسٹ ایئر میں دسمبر میں سابق وزیر اعظم جو ہے عمران خان صاحب سعودی عرب سے مانگ کے لائے تھے, تو وہ تو کب تک وہ دیتے رہیں گے آپ کو, اور وہ ڈیو تھے پچھلے سال دسمبر میں, وہ ہم نے رول اوور کروا لیا. آپ نے کوئی 15-20 دن پہلے آپ نے اس کا وہ ڈیو تھے اور آپ نے اس کو رول اوور کروا لیا. تو انہوں نے کہا جی اپنے اثاثے بیچو اور اپنے نظام کو سیدھا کرو, ہماری طرف آپ اس طرح نہیں آ پاؤ گے. تو پھر ایک انٹر گورنمنٹل گورنمنٹ ٹرانزیکشن جو ایکٹ تھا وہ ایک پاس ہوا, اور اس ایکٹ کے تحت یہ مقصد یہ تھا کہ یہ اکتوبر نومبر تک یہ اثاثے بیچ دیے جائیں گے. وہ نہیں ہوا. اس کے برعکس انہوں نے کیا سپٹمبر 2022 میں یہ پرائیویٹائزیشن بورڈ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جو 2 LNG پاور پلانٹس ہیں جو حکومت کے خیال میں کوئی $1.5 ارب اس سے ان کو ایک ریونیو یا اس کی بیچ کر وہ پیسہ ان کو ملنا تھا. تو اس پہ ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل ایک خاموشی سے پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کا ایک اجلاس بلایا گیا, اور اس اجلاس سے جو ایکٹیو پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے وہاں سے دونوں LNG کے پاور پلانٹس کو ڈی لسٹ کروا دیا گیا ہے. پہلے یہ پلانٹس وہاں پہ لسٹ اس لیے کیے گئے تھے کہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بیڈنگ کے ذریعے ان کو بیچا جائے گا, اور منیمم کو $1.5 ارب پاکستان کو ملے گا ان اثاثوں کو بیچ کر. پچھلے 3-3.5 سال میں نہ یہ والی حکومت جس کے 8 ماہ ہے اور نہ ہی پچھلی PTI کی حکومت ان دونوں پاور پلانٹس کو بیچ سکے, اور اس کے 3 بڑے جو بنیادی کلیدی مسائل تھے وہ آج بھی حل طلب ہے. لیکن کل یہ فیصلہ ہو گیا ہے, PC بورڈ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ ان دونوں پاور پلانٹس کو اب جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے اسے ڈی لسٹ کر دیا گیا. یہ 2 ہی اہم اینٹیٹیز تھی جو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ کے اوپر تھی. اس کو ڈی لسٹ کروانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اب ان دونوں پاور پلانٹس کو قطر کو آفر کیا جائے کہ آپ ان کو فوری طور پر لے لیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ہوپ فلی کہ اب اگر حکومت کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہوئی کہ 3 جنوری کو حکومت نے ایک اور کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اور یہ جو کمیٹی ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نے اب اپنے اثاثے بیچنے ہیں جس میں کوئی بھی آپ کے شیئرز بھی ہو سکتے ہیں یا پاور پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو ان اثاثوں کو بیچنے کے پروسیس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اس کی جو سربراہی ہے وہ ایز یوزول وزیر خزانہ صاحب کریں گے. اس کے ممبرز میں کامرس منسٹر ہیں, مواصلات کے وزیر ہیں, پاور کے ہیں, لا اینڈ جسٹس کے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہیں, اور منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم ہے. پرائیویٹائزیشن کے وزیر کو اس کمیٹی میں نہیں رکھا گیا, اور اس کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جو یہ کمیٹی اتھورائز کرے گی نیگوشیشن مذاکرات, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈیل ہوگی اس کو اتھورائزیشن کرے گی. اس کے بعد پھر ایک کمیٹی نیگوشیشن کمیٹی تشکیل دے گی. پھر وہ جو کمیٹی ہے وہ ایک پرائس ڈسکوری کرے گی. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 سال پہلے جب پلانٹس بیچنے کا فیصلہ ہوا تھا تو منیمم $1.5 ارب
ایک تخمینہ تھا اس سے ہمیں پیسہ ملے گا. لیکن اب یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ کمیٹی ایک سب کمیٹی بنائے گی, نیگوشیشن کمیٹی جو کہلائے گی, وہ کمیٹی پرائس ڈسکوری کرے گی اس سائڈ سے. پھر دوسری سائڈ پہ جو دوسری جو فارن کنٹری ہے وہ اپنا پرائس ڈسکوری کا ایک میکانزم ہوگا. اور جو ایک اہم پاور اس کمیٹی کے پاس آ گئی ہے وہ یہ ہے, اور یہ لا سے ڈرائیو ہوتی ہے, کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ ریکمنڈیشن دے سکتی ہے وفاقی کابینہ کو کہ یہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی LNG پاور پلانٹ ہے یا کوئی شیئر بیچنا ہے, اس کو بیچنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے, جیسے کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں اور کوئی کنسیشنز ہیں, وہ اس میں اس کی ایگزیمپشنز یہ کمیٹی دے گی. تو ایک بڑی پاورفل کمیٹی کامران بنائی گئی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی بھی کر پاتی ہے یا نہیں. لیکن ایک اور جو آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا نا اس کا ایئرپورٹس کا آؤٹ سورسنگ کا, یہ قطر نے یہ بہت عرصہ پہلے یہ آفر کی تھی LNG پلانٹس لینے کے لیے اور تینوں ایئرپورٹس لینے کے لیے. یہاں پہ ایک اور ٹرک ہوا ہے. ٹرک یہ ہوا ہے جو پچھلی کابینہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی تھی, اس میں یہ فیصلہ یہ نہیں ہو کہ ہم قطر کو دینے جا رہے ہیں. جو ایویشن کے منسٹر ہے ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے یہ جو ہیں ایئرپورٹس یہ آؤٹ سورس کیے جائیں گے. ایک طرف قطر کو ہم دے رہے ہیں پاور پلانٹس تھرو ڈائریکٹ ڈیل, اور دوسری طرف جب ایئرپورٹس کی بات آئی ہے اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ایک روٹ اختیار کر رہے ہیں. اب کرنے یہ جا رہے ہیں یہ کہ جو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ ہے اس کے تحت جو انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہے جو ورلڈ بینک کا یہ کام ہے اس کو یہ ہائر کریں گے. جو IFC ہے وہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرے گا 3 ماہ کے عرصہ میں. ابھی اس کی ہائرنگ کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا, اس میں بڑے ifs and buts ہیں. وہ پھر جب فیزیبلٹی ہو جائے گی اس کے بعد پیپرا کے رولز کے تحت, پیپرا کے قانون کے تحت انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ ہوگی. لیکن جو دوسری سائڈ پہ جو LNG پاور پلانٹس ہیں جس کی اس وقت ویلیو $1.5 ارب تھی, ہمیں نہیں پتا اب کیا لگتی ہے, وہ پیپرا کے قانون کے تحت وہ اس کی بڈنگ نہیں ہوگی, وہ G2G ڈیل ہوگی. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو بڑے تجربہ کار کہتے تھے, اور جب انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت ختم کی, اور اسی وجہ سے کی کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے, اور ملک دیوالیہ ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے تو بہتر طریقے سے ملک کا جو نظم و نسق ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. اور پھر حال ہی میں شہباز شریف صاحب نے یہ بیان بھی دیا کہ ان کو اب اندازہ ہوا ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ تو بہت برے اس کے حالات ہیں. کامران اس میں ایک دو اور چیزیں بھی رہتی ہیں. یہ جو اب ان کمیٹی G2G بند تو گئی ہے, وہ یہ کہ یہ جو پاور پلانٹس لگائے گئے تھے اس وقت اس میں بھی ایک کرتب ہوا تھا 2016 میں شاید یہ ہوا تھا کہ اس سال کا جو حکومت کا بجٹ کا جو خسارہ تھا نا وہ زیادہ آ رہا تھا. تو حکومت نے یہ جو پاور پلانٹس ہیں اس کے جو ایکویٹی تھی وہ انہوں نے خرید لی. کس پیسے سے؟ ایک $1.5 ارب کی گرانٹ سعودی عرب نے دی تھی 2014 میں, ٹھیک ہے. وہ گرانٹ انہوں نے ایک فنڈ بنایا تھا, اس میں ڈال دی پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ. تو پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ نے یہ جو گورنمنٹ کے پیسوں سے ہی ایک پاور پلانٹ لگا ہوا تھا اس کو انہوں نے واپس خریدا. تو اس سال کا جو اس کو ایز اے ریونیو دکھایا, کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ نے پھر وہ اپنا کرتب دکھایا نا وہاں پہ, تو وہ پھر اس کو ریونیو دکھا کے تو 103 ارب روپے کا وہاں پہ ان کو بجٹ میں وہ خسارہ اتنا کم ہو گیا. اب وہی چیز پرابلم اس لیے بن رہی ہے کہ وہ یہ جو 103 ارب روپیہ ہے, اب یہ بینکوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ادھار لے کر یہ پاور پلانٹس بینکوں سے ادھار لیں اور ادھار لے کر حکومت پاکستان کو وہ واپس کریں پیسہ. تو اب فیصلہ یہ شاید ان کو کرنا پڑے گا اگر یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ یہ جو اس کے پاور پلانٹ کے جو ریسیویبلز ہیں, کیونکہ ان پاور پلانٹس نے بھی کوئی 200 ارب روپے کے قریب 200 ارب سے زیادہ انہوں نے حکومت سے وصول کرنا ہے جو ان کا سیکولر ڈیٹ میں پھنسا ہوا ہے. تو وہ جو ریسیویبلز حکومت کے ہیں اس کے اگینسٹ پھر یہ پیسہ جو ہے یہ اور کچھ اور پیسہ اس پلانٹس نے کسی مد میں دینا ہے, گیس کی پرائسز میں یا جو بھی, تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اب اس قسم کا یہ وہ ایک ٹرانزیکشن اسٹرکچر تیار ہوتا ہے. لیٹس ہوپ اٹ از ٹرانسپیرنٹ اور پاکستان کو صحیح قیمت ملے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں, بڑا ڈسٹریس ٹائم ہے, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. شیئرز بھی بکیں گے, OGDCL کے بھی بکیں گے, PSO کے بھی بکیں گے, ماری کے بھی بکیں گے, پتہ نہیں کس کمپنی کے بکیں گے, تاکہ کیونکہ اب دوست ممالک کو بھی ہم پہ اعتبار نہیں ہے. اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو آج کل ظاہر ہے کہ زیر عتاب ہیں ایون اپنی جماعت کے سامنے, انہوں نے بھی ایک ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. وہ آرٹیکل پڑھنا چاہیے. بالکل انہوں نے ان پرنسپل صحیح بات کی کہ اب ریاستوں کا کام نہیں ہے کہ بزنس کرنا, ریاستوں کا کام ہے جو اسینشل سروسز ہوتی ہیں وہ صرف پرووائڈ کریں اور باقی ایز اے اسٹرانگ وہ ریگولیٹر کے طور پہ کام کریں. ادر دین دیٹ جتنا جو بزنس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے. اور کیونکہ جو حکومت کی زیر پرستی ادارے چل رہے ہیں ان کا اگزامپل آپ نے دیکھی ابھی شہباز نے دی, اور ادروائز آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو اس کو ہم نے
جان تو چھڑانی ہے ان جو اس طرح کے لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں. اب یہ گورنمنٹ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کر پائے گی. اینی ویز یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہارون شریف صاحب جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں, تو ان کے سامنے یہ تمام جو گمبھیر مسائل ہیں رکھیں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ہارون شریف صاحب نے, یہ چیئرمین رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. بہت شکریہ ہارون صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. معیشت کی بات ہو رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور اس پر اکانومی پر بہت زیادہ بات ہوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک روڈ میپ جو ہے اکنامک ریکوری کے لیے بنایا گیا ہے. اور اپیرنٹلی وہ روڈ میپ کیا ہے کہ سائملٹینیس ایک پلان ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو بھی بحال کروانا ہے, اور پلان بی یہ ہے کہ جو اپنے دوست ممالک ہیں ایز یوزول سعودی عرب, یو اے ای, چین, ان سے اور ادھار لے کے ملک کو کسی طریقے سے اس مشکل صورتحال سے نکالنا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ پلان ورکیبل ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو پلان ہے اس وقت جو گیپ نظر آ رہا ہے ہماری جو ایکسٹرنل پیمنٹس کرنی ہے, اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز کا بائیلیٹرل ڈیٹ ہے وہ کنسسٹنٹلی بڑھ رہا ہے. ایک حساب سے تو یہ انفارچونیٹ ہے کیونکہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ ڈپلومیٹک ٹرمز پر لیا جاتا ہے نہ کہ اکنامک پروپوزیشن پہ لیا جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ انٹرسٹنگ بھی ہے کہ جو ہماری باسکٹ تھی ٹریڈیشنل جو ویسٹرن ڈونرز تھے پیرس کلب وغیرہ, ان کی نسبت اب ایشیا کے جو ممالک ہیں, چین ہے, سعودی عرب ہے, ان کا قرض بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کے ڈائنامکس دو تین طرح کے ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ ڈائیورسیفیکیشن ہمیں ہیلپ کرے. ایک ڈائنامک یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہمارے لیے اتنے زیادہ جو ڈیٹرز ہیں ان کو مینج کرنا مشکل ہو جائے اور ان کی جو کنڈیشنز ہیں فارمل یا انفارمل اس کا ڈپلومیسی پہ اثر پڑے. اب جو آپ کا سوال کا کنسسٹنٹلی جو لوگ بات کر رہے ہیں اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا, دیکھیں یہ تو حکومت ہی بتا پائے گی, لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ دو تین چیزوں کے اوپر نیگوسیشن جو ہے ٹف ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو چائنا اور سعودی عربیہ ہیں, آئی وڈ بی ویری سرپرائز کہ جن کا اتنا سٹیک بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اس کو آئی ایم ایف سے لنک نہ کریں, کیونکہ اوورسی ہمارے فائنینسز کو آئی ایم ایف کر رہا ہے. وہ لوگ تو یہاں نہیں بیٹھے ہیں تو وہ اس کو لنک کریں گے کہ آئی ایم ایف اس کے اوپر ایک نظر رکھے اور پروگرام آپ کا چلتا رہے. دوسرا یہ ہے کہ گلوبلی انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو یہ جو ڈپازٹس بھی ہم لے رہے ہیں اس کی اب کاسٹ ہمیں کیا آتی ہے ایز کمپیئرڈ پہلے سے. آئی تھنک یہ اب وہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دوستی میں یا ایک ریلیجس پارٹنرشپ میں ایک ملک آپ کو ڈول آؤٹ کر دے گا. یہ ایک سخت قرض ہوگا جس کو ہمیں خاصا معاشی ڈسپلن دکھانے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کی بات سے تو بالکل آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک سب کی سینس یہی بن رہی ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں لگا ایسے کہ چین, سعودی عرب اور جو اگر آپ نے کچھ اسٹیٹس کے ایسٹس بیچنے ہیں وہ ایک آلٹرنیٹ ہے ٹو دی آئی ایم ایف پروگرام انسٹیڈ آف سپلیمنٹنگ اٹ. تو یہ جو ایک پلان اس طرح کا لگ رہا ہے, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ چین اور سعودی عرب شاید آئی ایم ایف کے بغیر پیسے نہ دے, تو یہ جو پھر کانفیڈنس ہے حکومت یہ کہاں سے گین کر رہی ہے کہ ابھی تک ان کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوئی کہ بغیر آئی ایم ایف کی چھتری کے یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ ہمیں پیسے نہیں دیں گے؟ دیکھیے شہباز صاحب, جب آپ کو یاد ہو جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ اور اسد عمر صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ جب یہ ہم نے ڈیٹ کی بات کی تھی سعودیز کے ساتھ, پیکج کے 4 حصے تھے. ایک حصہ تھا کہ آپ ایک ڈپازٹ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ایک حصہ تھا کہ آپ پرائیویٹائزیشن سے ہمارے ایل این جی پلانٹس اور کچھ کمپنیوں کے شیئرز خرید لیں, ایک حصہ تھا کہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں ریفائنری میں اور چیزوں میں, اور ایک حصہ تھا آپ کو یاد ہو ایک آئل کی فیسلٹی کا تھا. سو ایک پیکج ڈسکس ہوا تھا.
اور ہوا یہی جو سعودیز نے مجھے خدشہ بھی انفارملی دیا کہ جی آپ کو اگر پیسے مل جائیں گے تو آپ باقی کام نہیں کریں گے. ہم نے باقی کام نہیں کیے اور ہم نے پیسے لے کے اپنی بکس کو 6-8 ماہ کے لیے سیدھا کر لیا. اس وقت جو مجھے دکھ رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو ہے ڈپازٹ جو آپ کے بینک میں آنا ہے جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے، اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف سے لنک کیے بغیر نہیں آئے گا جو بجٹ میں آنا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1-2 ہفتوں میں ڈپازٹ سعودی عرب سے شاید نہ آئے، انلیس کہ ہم اس پہ اگری کر لیں. اچھا، دوسرا ہے جو ایسٹ سواپ ہے. ایسٹ سواپ ان ایڈیشن ٹو ڈپازٹ ہے کہ ہم اپنی کمپنیز کے ایسٹ دیتے ہیں، آپ اس کے اندر انویسٹ کر دیجئے. وہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹ پلان ہو سکتا ہے اگر وہ چلنا شروع ہو جائے اور ہم ایسٹس کو اس پوزیشن میں لے آئیں کہ لوگ لے ہارون صاحب، یہ جو سعودی عرب سے جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم مانے نہ مانے جو باہر کی دنیا ہے وہ تو یہی سمجھتی ہے، اور انہی کے ساتھ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ماضی میں جنرل باجوہ تھے، وہ عمران خان صاحب جب آئے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ہی پہلے اس کو اکنامک ڈپلومیسی کا نام دیتے تھے، انہوں نے کی. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ یہ نئے آرمی چیف آئے ہیں تو ایز اے گڈ ول یو نیور نو کہ ان کے کہنے کے اوپر پاکستان کو کچھ کیش ڈپازٹ مل جائے. ڈو یو تھنک کہ اس کی پاسبلٹی ہے؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے میں کلیئر کرتا جاؤں. دیکھیے، جو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ جو ڈپازٹ ہے اس کی اکنامک ڈائمینشن کم ہے، اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن ہے. تو میں یہ عرض کرتا تھا جو ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں اس وقت بھی جو پیچھے بیہائنڈ دا سین بات کرتے تھے وہ ایک اسٹریٹجک ڈپلومیسی ہے. جو ہمارا فورن آفس اور حکومت کہتی ہے کہ ہم جیسے ایسٹ سواپ جو ہے وہ اکنامک ڈپلومیسی ہے. جو ڈپازٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے، ہمارے لانگ ٹرم آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں، اس کی اکنامک ڈائمینشن نہیں ہے. وہ ایک آپ کی اوور آل لانگ ٹرم تعلقات سے لنک ہے جس میں سیکورٹی کا اینگل بہت نمایاں ہے. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا اس اینگل میں ایک لیوریج ابھی بھی ہے. میری وری یہ ہے کہ یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہیں. دیکھیں، ہمارا بائی لیٹرل ڈیٹ جو ہے $20 ارب کے آس پاس پہنچ چکا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو لوگ کب تک ہمیں بیل آؤٹس دیں گے unless and until کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور ایک اکنامک پروپوزیشن موڈ بنائیں. کیسا ہے ریاض میں، دوحہ میں، بیجنگ میں، پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ موڈ کیسا ہے؟ دیکھیے، جو میں ریاض کو کرنٹ گورنمنٹ کو تو نہیں، لیکن جن لوگوں سے میرا تعلق رہتا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک لنک رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان ایک اہم ملک ہے اسٹریٹجکلی، لیکن جو شفٹ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری ایک اکنامک پارٹنرشپ ہو، وہ سعودیز اس کے اوپر ڈس اپوائنٹڈ، کیونکہ جہاں وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی پروپوزیشنز دی تھی، آپ دیکھیں ایون یہ حکومت بھی ان کی ان پروپوزیشنز کے اوپر کام نہیں کر پائی. جہاں تک چائنا کا سوال ہے، اس کی اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہوئی ہے. G2G ان کے اوپر پریشر ہے. چائنا ہمیں فیوچر میں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تھرو مارکیٹ میکنزم رادر دین کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمیں دیتا رہے. اور چین سے بھی میں آپ کو اگر بات کروں، جو میری وہاں بیجنگ میں بات ہو رہی ہے، وہ بڑا سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کو بڑے غور سے اس وقت ملٹی لیٹرل کے پروگرامز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈومین ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ٹریڈیشنلی ملٹی لیٹرلز کے پاس رہی ہے. اب ہم اس کو بائی لیٹرل کو اس گیم میں لے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید ملٹی لیٹرلز کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرلز کی کوئی کولیشن بن جائے گی اور ہمارے اوپر پھر پریشر اس کے تھرو آئے گا. چلیں یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ گورنمنٹ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ پلان ہے کہ دوستوں سے ہم مزید ادھار پیسے مانگ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف انہی جو دوست ممالک ہیں ان کو اپنے ایسٹس جو ہیں وہ بیچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا اس میں یہ گورنمنٹ کامیاب ہو پائے گی اور کتنا جلدی یہ کر سکتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اور خاص کر کے یہ جو فارن ریزروز گرتے جا رہے ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے. بریک سے پہلے ظاہر ہم نے ذکر کیا جو بھی پلان تھا گورنمنٹ کا. اب ایک گورنمنٹ یہ بھی کر رہی ہے کہ حالانکہ ان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو بیچا جائے اور اس کے بدلے جو ہیں ہمیں پیسے ملیں, اور کوشش ہو رہی ہے کہ جو 2 LNG پاور پلانٹ ہیں وہ G2G ڈیل کے ذریعے یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے ذریعے قطر کو بیچ دیے جائیں. یہ کتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے, یہ تو بیسکلی جب میں حکومت میں تھا ہم نے اس کی ڈیڈ لائن رکھی تھی جون 2019 اور ہم نے G2G کی بجائے آمادہ کیا تھا کہ اس کو آپ بڈنگ کے تھرو بڈ کریں. ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن کے تھرو کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ منتھلی مانیٹرنگ ہو رہی تھی, لیکن نہ تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ وہ اس کو سٹرکچر کر پائیں, نہ ہی سیاسی حالات ایسے بنے کہ سیاست ہماری جو تھی اس کو پش کر سکی. اب دیکھیے 4 سال سے ڈیل ٹیبل پر ہے, اب اللہ کرے ہو جائے, لیکن G2G کے اندر میرا ذاتی خیال ہے کہ جیسے ہم نے PTCL وغیرہ کیا تھا وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اوپر اپوزیشن بھی شور مچائے گی, پرائسنگ کیسے ڈٹرمن کی جائے گی. تو یہ جو ایشوز ہیں, اگر تو کوئی اچھا فائنینشیل ایڈوائزر, میری جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کریڈٹ سوئس پہلے کر رہا تھا, اگر تو وہ ایک اچھی پرائسنگ کر لیتے ہیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل کی اکانومی میں ایسٹ پرائسنگ کم ہے. اس سے پہلے کہ شہباز آپ سے پوچھیں کہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے, جو خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے, تو اس پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں, تو یہ چند دنوں میں یہ ڈیل جو ہے وہ تھرو نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے. ہمارا ٹریک ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے, لیکن یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ایسٹ پرائس سپریس ہوئی ہے. اگر ہمیں کم قیمت ملتی ہے تو اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوئی. اچھا, یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ نے ان دونوں پاور پلانٹس کو ڈی لسٹ کر دیا وہاں سے, تو اب وہ جا رہا ہے G2G کا جو ایک سیٹ اپ ہے, تو اس میں پرائز ڈسکوری ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ وہ نیگوشیشن کمیٹی حکومت بنائے گی کریڈٹ سوئس کے ساتھ, ہمارے معاملہ طے نہیں ہو سکے کیونکہ $17 لاکھ ہم نے ان کا دینا تھا, ہم نے نہیں دیا, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اچھا, سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ تو یہ چیز ہو رہی ہے, دوسری سائڈ پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی ہے اس ہفتے, جو 3 ایئرپورٹس ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی کے ٹائم پہ وہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی, اس کو قطر کو تھرو G2G آفر کرنے کی بجائے وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ میں. ایک سائڈ پہ ہم ان کو G2G پاور پلانٹس آفر کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ہم ان سے وہ ان کو ایئرپورٹس نہیں دے رہے, وہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپیٹیٹیو بڈنگ میں آ جائیں. تو یہ 2 ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ود ون کنٹری, کیا یہ ول اٹ گو ویل ود دی جی, یہ مارکیٹ کو کنفیوز سگنل دیتا ہے. دیکھیں جی, جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے وہ ایک قانون ہے پرائیویٹائزیشن کا, جس کے تحت آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے, جس میں طریقہ دیا گیا ہے. جب آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں ایک ٹیم بنا کے, تو اس کے اندر پھر آربیٹریری ڈیسیشن میکنگ کی گنجائش بڑھ جاتی ہے. میرا عرض کرنے کا مطلب, جو میں نے جی نیگوشیٹ کیا تھا ایئرپورٹس کا, قطر نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ایئرپورٹس پر آمد و رفت کم ہے, آپ تینوں ایئرپورٹس کو کلب کر کے ایک کارپوریٹ اینٹی بنا دیں, اس کا 26% ہم لینے پر تیار ہیں. لیکن ہم نے وہ اس کو اینٹی نہیں بنا پائے. اب ہم لیز آؤٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کی کمپیٹیٹیو بڈنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس میں تو ٹائم بھی لگے گا, اور لیٹس سی کہ کوئی اور بڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور ایون قطر بڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, جو میرے پاس بلکہ ان رائٹنگ بھی ہے, قطر نے کہا تھا کہ ہماری اکنامک سینس اس طرح بنتی ہے کہ آپ تینوں ایئرپورٹس کو اکٹھا کر کے ایک اینٹی بنائیں, کیونکہ ایک جو ہے اس کے اوپر اتنی ٹریفک نہیں ہے کہ ہم کمائی کر سکیں. آخر میں بالکل وقت ہمارے پاس کم ہے کہ گورنمنٹ نے ظاہر ہے کہ ایک نیا ایکٹ اب بنایا, انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بند کر دینا چاہیے اس ایکٹ کے بعد؟ یہ تو ایکٹ سے پہلے بھی کر دینا چاہیے تھا جی. اچھا, دیکھیے جو کارکردگی ہے بالکل. اب دیکھیں وہ جو کام رنگ 250 ان سے کام تو ایک ہی وہاں پہ اینٹی تھی کام کی, وہ LNG خالی اس کو نہیں, بہت سارے اداروں کو بند کر دینا چاہیے تھا. جب آپ اگر پرفارمنس بیس دیکھیں تو اس کی تو کوئی ریشنل نہیں بنتی. چلیں, بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ نے جوائن کیا. لیٹس سی کہ گورنمنٹ یہ کیا کرتی ہے. سچویشن جو ہے, اسحاق ڈار صاحب جو مرضی کہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے, جو بھی انہوں نے بریفنگ دی ان سے مطمئن تھی, اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, پریشانی کی بات تو ہے. پروگرام دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.